میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک چیز اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، وہ چیز کیا ہے؟ عاجزی، تواضع۔ اللہ کے خزانے میں کبریائی ہے، عاجزی اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے بندہ کی طرف سے جتنی عاجزی ہوگی، جتنی تواضع ہوگی، وہ بندہ اللہ سے بہت قریب ہوگا۔ اسی لیے آتا ہے کتابوں میں کہ دعاؤں کا اللہ کے یہاں بہت اکرام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دعا میں بندہ عاجزی کرتا ہے، اور دعا کرنے والا موحد ہے۔ کیا مطلب موحد ہے؟ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ مولا میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اپنی عاجزی، اپنی بے بسی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ مسکین سے مراد غریب نہیں ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا ہے، اور آپ کو دنیا میں لانا تھا، اس لیے سارا کارخانہ سجایا گیا ہے۔ اصل تو آپ ہیں، آپ کی برکت سے ساری کائنات اللہ نے سجائی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں عاجزی، اے اللہ میں زندہ رہوں عاجزی کے ساتھ، میں مروں عاجزی کے ساتھ، اور میرا تو حشر کرنا عاجز لوگوں کے سامنے، جو عاجزی کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنے والے ہیں، وہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آکل کما یاکل العبد، میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے آقا کے سامنے غلام کھاتا ہے۔ کھانے میں بھی عاجزی۔ اور رحمان کے خاص بندوں کی صفت قرآن نے بیان کی ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، میں تو جب زمین پر چلتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے خدا مجھے قارون کی طرح دھسا نہ دے۔ انسان کو بڑائی ظاہر کرنے کا، تکبر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے عراق کا ایک نوجوان شہزادہ جا رہا تھا اور یوں کہتا تھا، لوگو جانتے ہو میں کون ہوں؟ جیسے کبھی آپ لوگ غصے ہو جاتے بیوی پر تو کہتے تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ تو بیوی کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، خدا کی بڑائی نہیں بیان کرتا۔ تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ دوسروں نے تو جواب نہیں دیا، ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ والے جو ہیں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، سچ بات کہہ دیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر چلتا تھا، بزرگوں کے یہاں کھانا چلتا ہے، تو وقت کا بادشاہ کچھ رقم دیتا تھا، تو وقت کے بادشاہ نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ لکھا، سوال، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس پر سگنیچر کرو۔ خواجہ صاحب نے پڑھا، یہ تو غلط ہے، یہ نہیں کہ لنگر کا خرچہ اٹھاتا ہے تو ذرا نہیں، تو وہ کاغذ غلام لے کر واپس گیا، تو کہا بادشاہ سلامت، انہوں نے تو آپ کی توہین کر ڈالی، آپ کے بھیجے ہوئے کاغذ پر سگنیچر نہیں کی، آپ جو خرچہ اٹھاتے ہیں نا وہ خرچہ بند کر دو۔ یاد رکھنا، جتنی دینی جگہیں ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، دینی کام ہیں، کرم ہے اس اللہ کا اگر وہ ہمارا پیسہ اس میں قبول کر لے۔ دیوبند میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، اس زمانے کی بات ہے، ایک حاجی صاحب آئے تھے مدرسہ دیکھنے، مدرسے کا سارا نظام دیکھا، تو نظام دیکھنے کے بعد کہا 25,000 میرے لکھ دو، اس زمانے کے 25,000، ٹھیک ہے۔
2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، تو قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے محتم صاحب کو یاد دلایا کہ وہ حاجی صاحب کو ذرا میسج بھیجو، اس زمانے کا جو بھی طریقہ ہو میسج کا۔ محتم صاحب کچھ بولے نہیں۔ پھر 2-3 مہینے گزرے، حضرت وہ 25، محتم صاحب کچھ نہیں بولے۔ تیسری دفعہ جب کہا تو کہا میاں طیب ان کی رقم اس قابل نہیں ہے کہ خدا دارالعلوم میں لگاوے۔ ٹھیک ہے، لکھا دیا انہوں نے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے یہ طے کیا کہ آئندہ لنگر کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے، تو باورچی کو بلایا، کتنے کا پکاتے ہو؟ کہ اتنے کا، کل سے ڈبل کر دو۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہیں؟ کل سے ڈبل کر دو، وہاں خرچہ بنوا یا ڈبل کر دو تاکہ اس کی کھوپڑی بھی ذرا۔ ایک بزرگ آج سے 100 سال پہلے ان کے ایک مرید نے 1,00,000 روپیہ ہدیہ بھیجا۔ 100 سال پہلے، آج کے لاکھ کتنے ہوں گے؟ گھر بھر جائے گا نا۔ اور چٹھی کے نیچے لکھا، حضرت اس زمانے میں آپ کو ایسا کوئی مرید نہیں ملے گا جو اپنے شیخ کو 1,00,000 روپیہ ہدیہ دے۔ حضرت سمجھ گئے۔ چٹھی کے پیچھے لکھا، تجھے ایسا کوئی پیر بھی نہیں ملے گا، لے جا تیرے 1,00,000 روپے واپس کر دے، ایسا کوئی پیر نہیں ملے گا۔ احسان جتاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جس کی رقم قبول کر لے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا؟ لنگر تو ہو گیا۔ عراق کا نوجوان، تو اللہ والے تو صاف صاف سنا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کسی سے لینا بینا نہیں ہے، جو بات ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے مکان بنایا اور لوگوں کو، بڑے لوگوں کو ذرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری چیز کی تعریف کریں۔ لوگوں کو بلایا، بھائی دیکھو ہمارا یہ بنگلہ۔ ارے بادشاہ سلامت، آپ کے بنگلے میں کوئی کمی؟ بالکل نہیں۔ بھائی آپ وہی ہیں، ایسا بنگلہ تو کسی کا نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، اس زمانے میں ان کو فقیر کہتے، فقیر۔ فقیر، فاں سے فاقہ، قاب سے قناعت، جتنا مل گیا اتنا کافی ہے، یا سے یاد الہی، اور را سے ریاضت، مجاہدہ۔ وہ فقیر ہوتے تھے اللہ والے۔ آج زمانے کے فقیر، فاں سے فالودہ، قاب سے قورمہ، یا سے یخنی، اور راں سے روٹی یعنی ہوجری۔ بلایا، حضرت کوئی کمی ہے کہ 2 کمی ہیں؟ ان چاپلوسوں کو تو کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ 2 کمی ہیں میرے بنگلے میں، ہاتھ آپ کے بنگلے میں۔ کیا کمی ہے؟ ایک تو یہ بنگلہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور ایک آپ اس بنگلے میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہے ہمت کسی کے کسی سیٹ کے سامنے کہنے کی؟ اس لیے کہ غرض لگی ہوئی ہے، وہ سیٹ اپنی جگہ کا ہے، اپنے کیا؟ تو شاہزادہ نے کہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اللہ والوں نے کہا، جانتا ہوں، ناپاک نطفے سے بنا ہے، اور جب تک زندہ رہے گا گوبر لے کے چلتا رہتا ہے پیٹ میں، اور جب مرے گا تو سڑے گا، یہ تو ہے۔ گوبر گاڑی ہے، گوبر گاڑی، میں کون ہوں؟ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، تو نعمت پر اتراہٹ پیدا نہیں ہوگی۔ ایک جوان کو اللہ نے بہت روپ دیا تھا، جوانی بھی اور روپ بھی، تو لوگ کہہ رہے تھے بھائی تیری خوبصورتی پر تو بہت تعجب ہوتا ہے۔ تو وہ قابو میں نہیں رہا، الیاذ باللہ، اس نے کہا ہاں ہاں اللہ کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اسی وقت ایک بالشتہ کا خدا نے بنا دیا، جا اسی وقت۔ اپنے زبان کے بول کو سنبھالو، ہمیشہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔